السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ وقال تعالى في موضع آخر: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: القیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی مقام آخر: کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما، اللہم ربی زدنی علما۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ محترم و مکرم حاضرین جمعہ، نوجوانان اسلام، بزرگان ملت، پردہ نشین خواتین اسلام، ہر قسم کی حمد و ثنا، ہر قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی و بڑائی اللہ رب ذوالجلال والاکرام کے لیے لائق و زیبا ہے، جو ہم تمام مخلوقات کا خالق، مالک، مدبر ہے۔ اسی کے قبضہ قدرت میں ہم تمام مخلوقات کی جانیں محفوظ ہیں۔ اللہ رب ذوالجلال والاکرام نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا، ہمیں اشرف المخلوقات بنا کر یوں ہی نہیں چھوڑا، بلکہ ہماری ہدایت، ہماری رہنمائی اور رہبری کے لیے انبیاء و رسول کا ایک لمبا سلسلہ جاری فرمایا۔ سلسلہ نبوت کی آخری کڑی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے رہبر بنا کر مبعوث فرما کر ہم پر بہت بڑا احسان فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس عظیم انعام و احسان کے عوض اگر ہم پوری زندگی اس کی اطاعت اور فرما برداری کرتے ہوئے گزاریں، زندگی ختم ہو جائے گی مگر ہم رب ذوالجلال والاکرام کا حق کما حق کو ادا نہ کر سکیں۔ مختصر سی حمد کے بعد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کا نزول ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کی گئی تمام تعلیمات سے ہم امتیوں کو روشناس فرمایا۔ حمد و صلوات کے بعد محترم حاضرین، میں
آپ حضرات کے روبرو جس موضوع کو لے کر کھڑا ہوں، میرا عنوان ہے حقیقی کامیاب کون؟ حاضرین، غور طلب بات ہے کہ دنیا کے اندر جب انسان پیدا ہوتا ہے، پیدا ہونے کے بعد بچپن، جوانی کی عمر کو پہنچتا ہے تو ہر انسان یہی سوچتا ہے کہ اس کو کامیاب ہونا ہے۔ ہر آدمی کے ذہن و دماغ میں کامیابی کا ایک جنون ہوتا ہے۔ ہر انسان یہی سوچتا ہے کہ وہ کامیاب ہو جائے، اور اس جنون کو لے کر انسان حلال حرام کسی چیز کی بھی تمیز نہیں کرتا، بلکہ اپنے ٹارگٹ کو پورا کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے۔ اس کوشش میں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نافرمان بھی بن جاتا ہے۔ بس اس کے ذہن و دماغ میں ایک بات ہوتی ہے کہ دنیا میں مجھے کامیاب ہونا ہے۔ میرے بھائیوں، انسان اس سوچ میں پڑھ کر یہاں تک کہ دنیاوی کامیابی اس کی من چاہی چیز حاصل کر لیتا ہے اور اس کو دنیا کی کامیابی سمجھتا ہے، اس کو اپنی سب سے بڑی کامیابی تصور کرتا ہے۔ آج کل ہماری مجلسیں، ہماری بیٹھکیں جہاں بھی ہوتی ہیں، ہماری مجلسوں میں، ہماری بیٹھکوں میں صرف دنیاوی کامیابیوں کی باتیں ہوتی رہتی ہیں۔ اب دیکھیے، انسانوں کی مختلف جو ہے ان کی سوچ بوجھ ہوتی ہے، انسان کی سوچ سمجھ الگ ہوتی ہے، تو ہر انسان اپنی سوچ کے مطابق جو ہے کامیاب بننا چاہتا ہے۔ کوئی انسان کھیل کود میں کامیاب ہونا چاہتا ہے، کوئی ڈاکٹر بننا چاہتا ہے، کوئی انجینئر بننا چاہتا ہے، کوئی ایکٹر بننا چاہتا ہے، کوئی سیاسی قائد بننا چاہتا ہے۔ لوگ ان چیزوں کو جو ہے اپنی کامیابیاں تصور کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، سوچنے کی بات ہے، غور کرنے کی بات ہے، کیا حقیقت میں دنیاوی اعتبار سے کامیاب ہونا، کیا یہ ہماری کامیابی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس دنیا کی کامیابیوں کو، اس دنیا کی زیب و زینت کو، اس دنیاوی زندگی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیاوی زندگی کے متعلق فرمایا، وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسان اپنی دنیاوی زندگی جی رہا ہے، اس دنیاوی زندگی کو سب کچھ سمجھ رہا ہے، اس دنیا میں ترقی کرنے کو، اس دنیا میں کامیاب ہونے کو سب کچھ سمجھ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ دنیاوی زندگی تو کھیل تماشا ہے۔ اس کی ایک میں موٹی مثال آپ کو دیتا چلوں۔ ریتی میں بچے کھیلتے ہیں، گھر بناتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، بہت دیر تک کھیلتے ہیں۔ جب ان کا کھیلنا ختم ہوتا ہے تو بنائے ہوئے گھروں کو لات مار کر چلے جاتے ہیں۔ یہ دنیاوی زندگی فانی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ رحمان میں فرمایا، کل من علیہا فان، انسان کی خواہشات ختم ہو جائیں گی، انسان کی کامیابی ختم ہو جائے گی، اس کی تجارت ختم ہو جائے گی، اس کی دولت ختم ہو جائے گی، ہر چیز ختم ہو جائے گی۔ جس چیز کو انسان اپنی دنیا میں کامیابی شمار کر رہا ہے، وہ سب کی سب ختم ہو جائے گی۔ یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مقام پر فرمایا، وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیاوی زندگی تو دھوکے کا سامان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کندھوں پر ہاتھ رکھا، ہاتھ رکھ کر نصیحتیں کی،
ان نصیحتوں میں ایک نصیحت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب، تم دنیا میں اس طرح رہو جس طرح ایک اجنبی یا مسافر رہتا ہے۔ ایک مسافر جب سفر کرتا ہے، سفر کیسے کرتا ہے؟ کیا وہ اپنا پورا گھر بار لے کر سفر کرتا ہے؟ نہیں، ایک مسافر اپنا سفر اپنی سفر کے ضروریات کی چیزیں لے کر سفر میں نکلتا ہے۔ ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں ہمیں اپنی خواہشات کو محدود رکھنے کا حکم دیا۔ اگر انسان اس دنیا میں رہ کر اپنے خواہشات کو بڑھاتا چلے جائے گا، خواہشات کے پیچھے لگے گا، وہ خواہشات کبھی ختم نہیں ہوں گی، انسان ختم ہو جائے گا۔ اس لیے میرے بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، سب سے عقل مند اور ہوشیار انسان وہ ہے جو دنیا میں رہ کر آخرت کی فکر کرے، نہ کہ وہ دنیاوی ٹارگٹ کو پورا کرنے میں لگے۔ آج میرے بھائیو کتنے ایسے لوگ ہیں، صبح ہوتی ہے، صبح ہوتے ہی یہ اپنے ذہن و دماغ میں بات رکھ کر نکلتے ہیں، مجھے فلاں فلاں کام کرنا ہے، مجھے بچے کی فیس بھرنا ہے، میرے بچے کو انجینئرنگ میں ایڈمیشن کروانا ہے، اس کو فلاں کرنا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے۔ کبھی ہم نے یہ سوچا ہے کہ ہمیں آخرت کے بارے میں کیا کرنا ہے؟ آخرت کی فکر ہمارے ذہن و دماغ میں نہیں آتی۔ تو میرے بھائیو، جس چیز کو ہم اہمیت دے رہے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اس چیز کی اللہ کی نظر میں کوئی اہمیت نہیں ہے۔ تو میرے بھائیو، کامیاب انسان کون ہے؟ اصل کامیاب کون ہے؟ اگر ہم اس بات پر غور و تدبر کریں گے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم اپنے پیدائش کے مقصد پر غور کریں۔ ہماری تخلیق کیوں کی گئی ہے؟ ہمیں کیوں پیدا کیا گیا ہے؟ ہم اگر اس بات پر غور و تدبر کریں گے تو پتہ چل جائے گا کہ ہم کامیاب ہیں یا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے انسان اور جنات کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ انسان کی تخلیق کا مقصد اولین صرف اور صرف اللہ کی عبادت ہے۔ انسان جب دنیا میں آیا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرے، اس کے اصول و ضوابط کے مطابق چلے، اس کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرے، تبھی انسان کامیاب ہو جائے گا، ورنہ انسان کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اب انسان جب اپنے پیدائش کے مقصد کو پہچان لے گا تو وہ راہ راست پر چلے گا، اس کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف آئے گا، اللہ کے خوف کے ساتھ وہ زندگی گزارے گا، حلال اور حرام میں تمیز کرے گا، گناہ اور معصیات سے بچے گا، راہ راست پر چلتا رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے کا ڈر لے کر زندگی جیتا ہے، اس کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ڈر ہے، یہ خوف ہے کہ مجھے ایک دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے منہ دکھانا ہے، ایک دن مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے میرے اعمال نامے پیش کیے جائیں گے۔ یہ سوچ کر اگر آدمی گناہوں سے بچتا ہے، آخرت کی کامیابی کو ٹارگٹ کرتا ہے، آخرت کی کامیابی کے حصول کے لیے جیتا ہے، یقین جانیے ایسا آدمی کامیاب ہے، عقل مند ہے، اور یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس کے ڈر اور خوف کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ انعام بھی اس کو عطا کرے گا۔ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ اعلیٰ نمونے کی جنت ایسے انسان کو عطا کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کامیاب لوگوں کے نمونوں کو پیش کیا ہے۔ جب انسان دنیا میں اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتا ہے، اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے زندگی جیتا ہے، اسے اس بات پر پکا کامل یقین اور ایمان ہوتا ہے کہ مجھے دنیا میں میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے ساتھ زندگی گزاروں گا تو آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اس کا انعام عطا کرے گا۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ حاقہ کے اندر اس کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَا اُمُقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیاب لوگوں کا ذکر فرمایا ہے، کامیاب لوگوں کا تذکرہ کرتے ہوئے سورہ حاقہ کے اندر فرمایا کہ جب ایمان والوں کو، اللہ سے ڈرنے والوں کو، اللہ کے اصول کے مطابق چلنے والوں کو ان کا اعمال نامہ یعنی ان کی جنت کی سرٹیفکیٹ ان کے دائیں ہاتھ میں دی جائے گی، جس کے دائیں ہاتھ میں جنت کی ضمانت، جنت کی سرٹیفکیٹ دی جائے گی، وہ جنت کا پروانہ لوگوں کو دکھاتا ہوا پھرے گا، کہے گا امقرؤ کتابیہ، دیکھو دیکھو پڑھو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے جنت میں جانے کی سرٹیفکیٹ دی ہے۔ وہ کون انسان ہوگا؟ وہ انسان ہوگا جو اپنے خواہشات کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع فرمان کیا ہوا ہوگا۔ اس کی کامیابی کا جو ٹارگٹ ہوگا وہ آخرت ہوگا، وہ آخرت کی کامیابی کے پیچھے لگا ہوا ہوگا۔ ایسا آدمی کہے گا انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے اپنے رب پر بھروسہ تھا کہ مجھے ایک دن مجھے اپنے رب سے ملاقات کرنا ہے، سو یقیناً آج میں نے اپنے رب سے ملاقات کی اور میرے رب نے مجھے کامیاب کر دیا ہے۔ یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے انسان سے کہے گا فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، تو اپنی من مرضی زندگی جی، تو جنت میں اپنے من مرضی زندگی جی، بے شمار نعمتیں اسی دی جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرماتا ہے کُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ۔ ایسے نیک لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں کہے گا تم جنت میں کھاؤ پیو عیش کرو، یہ تمہارے دنیا میں نیک اعمال کرنے کا نتیجہ ہے۔ اس کے برخلاف وہ لوگ جو اپنی دنیاوی زندگی کو سب کچھ سمجھتے ہیں، کامیابی کا انحصار صرف دنیا کو سمجھتے ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈانٹ پھٹکار کی ہے۔ ایسے لوگوں کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ مَا أَغْنَىٰ عَنِّي مَالِيَهْ هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس آدمی کو اس کا اعمال نامہ اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اس وقت وہ کف افسوس ملتا ہوا کہے گا، افسوس کرتا ہوا، حسرت کرتا ہوا، بالکل کیا کہتے ہیں ذلیل و رسوا ہو کر کہے گا فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، ہائے کاش مجھے میرا اعمال نامہ نہ دیا گیا ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ میرے بھائیو، یہ دنیاوی زندگی اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے نیکیوں کے مواقع رکھے ہیں۔ انسان عاصی ہوتا ہے، گنہگار ہوتا ہے، توبہ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے آ کر، اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کی توبہ کو قبول کر کے نئے سرے سے زندگی گزارنے کا اسے موقع عطا کرتا ہے، لیکن جب آخرت میں جائیں اس وقت انسان کا پچھتانا کچھ کام کا نہیں ہوگا۔ اس لیے میرے بھائیو، رب کو راضی کرو، رب کے حضور سجدے کرو، رب کو خوش کرو میرے بھائیو، اسی میں ہماری کامیابی ہے۔ بیجا اگر ہم اپنے دنیا کی ترقی میں لگ جائیں گے یہ دنیا ختم ہو جائے گی۔ بعض لوگ اپنی خوبصورتی کو کامیابی شمار کرتے ہیں۔ ابھی 1.5 سال پہلے دنیا کا سب سے خوبصورت انسٹاگرام کا ایک خوبصورت یوٹیوبر بھی تھا، انسٹاگرام پر بھی مطلب ایک اچھا فیمس سیلیبریٹی تھا۔ اس کی خوبصورتی اتنا خوبصورت تھا، اس کی خوبصورتی کی چرچے پوری دنیا میں ہوئے، کئی لاکھوں اس کے ویورز تھے، فالوورز تھے۔ بالآخر نتیجہ کیا ہوا؟ جس خوبصورتی پر اس کو گھمنڈ تھا اس کو ایسی بیماری لگ گئی، کینسر کی بیماری، اس سے ہلاک ہو کر کیا ہے بالکل دبلا پتلا اور ہڈی کا ڈھانچہ ہو کر مر گیا۔ یہ چیزیں میرے بھائیوں دنیاوی چیزیں ہیں، یہ ختم ہو جائیں گی، باقی رہنے والے ہمارے نیک اعمال ہیں۔
نیک اور بد اعمال ہی پر اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلہ کرے گا. فیصلہ ہماری اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ما هذه الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها. جب انسان کے اعمال نامے کھول دیے جائیں گے, رجسٹر کھول دیے جائیں گے, انسان اس وقت دیکھے گا, کہے گا کہ اے اللہ یہ کیسی کتاب ہے, اس نے ہمارے نہ تو چھوٹی نیکیوں کو چھوڑا نہ بڑی, نہ چھوٹے گناہوں کو چھوڑا نہ بڑے, ہر چیز درج کی جا رہی ہے. اس لیے میرے بھائیوں ہمیں اپنی کامیابی, اخروی کامیابی کو تصور کرنا ہے, آخرت کی کامیابی ہمیں حاصل کرنا ہے. دنیاوی کامیابی معنی نہیں رکھتی. اگر دنیا میں دنیاوی اعتبار سے اگر کوئی انسان کامیاب ہوتا, دنیا کی کامیابی کو اگر انسان کی کامیابی کا مطمع نظر مانا جاتا تو میرے بھائیوں فرعون, قارون, شداد یہ سب جنت میں داخل ہوتے, ابو جہل, ابو لہب یہ بھی جنت میں داخل ہوتے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے اعمال کو دیکھا ہے. ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم ولا الى صورکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم. اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کی صورتوں کو نہیں دیکھتا, ان کی شباہت کو نہیں دیکھتا, ان کی شکل کو نہیں دیکھتا, انسان کے دل والے اعمال کو دیکھتا ہے. اس کے دل کے اندر تقویٰ ہے یا نہیں, وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اپنے دل کے اندر رکھتا ہے یا نہیں, فکر آخرت کا جذبہ اس کے دل و دماغ میں ہے یا نہیں, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھتا ہے. اس لیے میرے بھائیوں آخرت کی فکر کرو. آخرت کی فکر کرنے والا انسان کامیاب انسان ہے. دنیا کے پیچھے پڑنے والا انسان سب سے بیوقوف انسان ہے. وہ آدمی جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بقدر کفاف اس کو رزق عطا کیا, کافی ہونے کے حساب سے رزق دیا, تقوی والا ہے, فکر آخرت کرنے والا ہے, ایسا انسان کامیاب ہے. جو صرف دنیا کے پیچھے پڑا ہوا ہے, ڈھیر ساری دولت ہے اس کے پاس, دولت کے انبار لدے ہوئے ہیں, لیکن آخرت کی فکر نہیں ہے, ایمان نہیں ہے, صحیح عقیدہ اس کا نہیں ہے, ایسا انسان کامیاب نہیں ہے. دولت کے بیس پر انسان کامیاب نہیں ہو سکتا, شہرت کے بیس پر انسان کامیاب نہیں ہو سکتا. انسان اگر حقیقت میں کامیاب ہونا چاہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر ہی کامیاب ہوگا. اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں اور اصول کے مطابق زندگی گزارے. آئیے چند باتیں میں کامیاب لوگوں کی صفات کیا ہیں اس حوالے سے آپ کے گوشے گزار کرتا چلوں. کامیاب ہونے والے لوگ, کامیاب لوگوں کی صفات میں سے ایک صفت یہ ہے کہ وہ لوگ ہمیشہ توبہ و استغفار کرتے رہتے ہیں, ہمیشہ توبہ و استغفار کرتے رہتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مشن دیا تھا دین اسلام کی تکمیل کا, آپ نے جب دین اسلام کی تکمیل فرمائی, دین کی تمام باتوں کو امت تک پہنچا دیا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ نصر نازل فرمائی. سورہ نصر نازل فرما کر اللہ نے کیا کہا, فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا. اے نبی اب آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح, اس کی پاکیزگی, اس کی تعریف کے ساتھ بیان کرتے رہیں, توبہ و استغفار کرتے رہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمانا گویا پوری امت کو فرمانا ہے. یہ فرمان صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں, پوری امت کے لیے ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمایا کرتے, لوگوں تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ و استغفار کیا کرو, توبہ کرو, کیونکہ میں دن میں 100 سے زائد مرتبہ توبہ کرتا ہوں. کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے پچھلے گناہ معاف نہیں کر دیے گئے تھے؟ اس کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم توبہ کرتے. نیک لوگوں کی صفات یہ ہیں, کامیاب لوگوں کی صفت یہ ہے کہ وہ توبہ و استغفار برابر کرتے رہتے ہیں. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم توبہ و استغفار کرتے رہیں. اسی طریقے سے دوسری صفت یہ ہے کہ ایمان کے ساتھ نیک اعمال کرتے رہنا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو, رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو, سجدہ کرنے والوں کے ساتھ سجدہ کرو, اور اپنے رب کی عبادت میں لگے رہو اور خیر کے کام کرتے رہو.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا باللیل والناس نیام۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگوں تم آپس میں ایک دوسرے کو سلام کرتے رہو، ضرورت مندوں کو کھانا کھلاؤ، اور رات میں جب لوگ سو جائیں اس وقت اٹھ کر اللہ کی عبادت کرو، تم اللہ کی جنت میں صحیح سلامتی کے ساتھ جاؤ گے، سلامتی صحیح سالم تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، سلامتی کے ساتھ اللہ کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق کو ادا کرتے ہوئے، اللہ کی ذات پر ایمان رکھتے ہوئے جب ہم نیک اعمال کریں گے، یقیناً ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ اور کامیاب لوگوں کی یہ صفت ہے کہ وہ اللہ کی ذات پر ایمان رکھتے ہوئے اعمال صالحہ کا کوئی بھی موقع نہیں چھوڑتے۔ اسی طریقے سے اللہ کو راضی کرنا، اللہ کو راضی کرنے کے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کئی کلمات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کی جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکیزگی بیان کی جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک بندہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو رزق دیتا ہے، وہ کھانا کھاتا ہے، کھانے کی چیز کھاتا ہے یا پینے کی چیز پیتا ہے، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے راضی ہوتا ہے۔ اللہ کو راضی کرنے والے اعمال ہیں کہ اللہ کی تسبیح بیان کی جائے، اللہ کی تعریف بیان کی جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تحلیل بیان کی جائے۔ بخاری کی آخری روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کلیمتان حبیبتان الی الرحمن ثقیلتان فی المیزان خفیفتان علی اللسان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ دو کلمے رحمان کو بہت پیارے ہیں، زبان پر بہت ہلکے ہیں، میزان میں بہت بھاری ہیں۔ وہ دو کلمے کیا ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعریفی کلمات ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بزرگی والی کلمات ہیں۔ ان کلمات کا اگر ہم ورد کریں گے اللہ ہم سے راضی ہوگا، اللہ ہم سے خوش ہوگا۔ آج ان تمام چیزوں کو چھوڑ کر آج ہماری زبان پر گالی گلوچ، جھوٹی باتیں، جھوٹی قسم، ایک دوسرے کو دھوکے دینے والی باتیں، یہی چیز آج ہمارے زبان پر ہے۔ دو باتیں بتا کر میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ اس طریقے سے عبادتوں میں خشوع و خضوع کے ساتھ لغو اور رفث چیزوں سے بچے رہنا۔ اللہ نے سورہ مومنون میں ایمان والوں کی صفات کو بیان کیا ہے۔ قد افلح المؤمنون، ایمان والے کامیاب ہو گئے، وہ مومنین کامیاب ہو گئے۔ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، اپنی نمازوں کو خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرتے ہیں، اپنی نمازوں میں تساہلی نہیں برتتے، کاہلی سستی نہیں برتتے۔ اللہ نے سورہ ماعون میں سستی اور کاہلی کے ساتھ نماز پڑھنے والوں کے انجام کو بیان کیا ہے۔ الذین هم یراؤون فویل للمصلین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے مصلیوں کے لیے، ایسے نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے، جہنم ہے، ویل ہے جو سستی اور کاہلی کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے آتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے غرض سے مسجد میں آتے ہیں تو عبادتوں کو سستی اور کاہلی سے نہیں بلکہ خوشی اور خضوع کے ساتھ ادا کریں۔ اسی لیے اللہ نے اہل ایمان کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا قد افلح المؤمنون، ایمان والے کامیاب ہو گئے۔ کون ایمان والے؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، اپنی نمازوں کو خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ والذین هم عن اللغو معرضون، اور لفاظی لغو و رفث والی باتیں، گالی گلوچ، فسنا فساد والی باتوں سے بچے رہتے ہیں، اپنی زبان کا غلط استعمال نہیں کرتے۔ ایسے ایمان والے بھی کامیاب ہیں، یہ کامیاب لوگوں کی صفت ہے۔ دو باتیں آخر میں بتا کر بات ختم کروں گا۔ حرام چیزوں سے اجتناب، یہ بھی ایمان والوں کی صفات ہے۔ آج دیکھیے لوگ حلال دیکھتے نہیں، حرام نہیں دیکھتے، شکوک و شبہات والی چیزیں نہیں دیکھتے۔ کوئی کمپنی آگے انویسٹمنٹ کی، اللہ کے نام پر، دین کے نام پر، شریعت کے نام پر سب سے پہلے اپنا پیسہ انویسٹ کرتے ہیں۔ آج مسلمان مفت خورے ہو گئے، بیٹھ کر کھانا چاہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، محنت سے کھائیں، حلال اور حرام کی تمیز کریں۔ شکوک و شبہات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ان الحلال بین و ان الحرام بین، حلال چیزیں بھی واضح ہیں، حرام چیزیں بھی واضح ہیں، اور ان کے درمیان میں ایک راستہ ہے متشابہات کا، شکوک و شبہات کا۔
یہ کمپنیاں جو آتی ہیں ہم کو ڈبا کر چلی جاتی ہیں، یہ شکوک و شبہات والی چیزیں ہیں. ان میں اگر کوئی آدمی پڑتا ہے اپنے دین اور ایمان کو بیچ دیتا ہے، دین و ایمان کا سودا کر لیتا ہے، برباد کر دیتا ہے. اس لیے میرے بھائیو حلال اور حرام میں تمیز کریں، شکوک و شبہات سے بچیں. اسی طریقے سے امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنا، لوگوں کو بھلائی کی دعوت دینا اور لوگوں کو برائی سے روکنا، یہ بھی کامیاب لوگوں کی صفت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کا آخری درجہ بتایا ہے. کیا ہے؟ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان. مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں سے کوئی آدمی کسی کو برائی کرتا ہوا دیکھے، ہاتھ سے روکنے کی طاقت ہے تو اس کو روکے. بنی اسرائیل کو اللہ نے کیوں ہلاک کیا؟ یہ لوگوں کو برائی کرتا ہوا دیکھتے روکتے نہیں، ہلاک کر دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے. ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگوں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرتے رہو. اگر اس فریضے کو تم ترک کر دو گے اللہ کا عذاب آئے گا. جب اللہ کا عذاب آئے گا تم رو گے، گڑگڑاؤ گے، گڑگڑا کر کے بھی تم دعا کرو گے تو تمہاری دعا قبول نہیں کی جائے گی. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کا ادنا درجہ بتایا ہے کہ برائی جب ہم دیکھیں کسی کو برائی کرتا ہوا، ہاتھ سے روکنے کی طاقت ہے روکیں. اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے زبان سے روکیں. زبان سے روکنے کی طاقت ہے زبان سے روکیں. اگر زبان سے روکنے کی طاقت بھی نہیں ہے تو دل میں برا جان کر چھوڑ دیں. یہ ایمان کا سب سے کمتر درجہ ہے. آج معاشرے کی حالت کیا ہے میرے بھائیو؟ چھوٹے چھوٹے بچے، اگر کسی کو بڑا آدمی کسی چھوٹے بچے کو نصیحت کر برائی کرتا ہوا دیکھے، اس کو روکنے کی کوشش کرے تو 4 باتیں چھوٹا بچہ بڑے کو بولتا ہے. ایسا معاملہ ہے. کیوں؟ اس فریضے کو ہم نے چھوڑ دیا ہے. اس فریضے کو ترک کرنے کا یہ انجام ہے میرے بھائیو. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش کریں، اپنے اندر بدلاؤ پیدا کرنے کی کوشش کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی قوم کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اپنے اندر بدلاؤ کا جذبہ نہ رکھے. لہذا میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ الہ العالمین کہی گئی باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین ہمیں کامیاب مومن بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین ہمیں ہر قسم کے غلط خواہشات سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بچا. الہ العالمین ہمیں کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. جب تک ہمیں اس دنیا میں زندہ رکھ، کتاب و سنت پر قائم و دائم رکھ. جب ہماری وفات ہو تو وفات کے وقت زبان پر کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاری فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.